السلام علیکم جی، میں آج حاضر ہوں اس مقصد کے لیے کہ کچھ ایسے ویڈیوز میری نظر سے گزرے اور کچھ ایسے نقطہ نظر میری نظر سے گزرے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں کہ جن کے اوپر میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی ریئیکشن ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جنگ چل رہی ہے ایران اور امریکہ کی، ہم سب جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں۔ اس میں ایران کے اوپر ایک ظلم کیا گیا ہے اور ظالمانہ طریقے سے ایک جنگ اس پر نافذ کر دی گئی ہے۔ امریکہ بھی اور اسرائیل بھی۔ اصل میں اسرائیل کی جنگ ہے جس کو امریکہ کے ذریعے سے اسرائیل لڑتا ہے ہمیشہ۔ تو اس جنگ سے سب واقف ہیں، ایک مکمل طور پہ ظالمانہ جنگ ہے۔ میری نظر سے ایک ویڈیو گزرا، اور ایک نہیں بلکہ متعدد ویڈیو گزرے جو مختلف پوڈ کاسٹرز اور انٹرنیٹ پرسنالٹیز اور اسکالرز ٹائپ کے لوگ بھی بنا رہے ہیں، جو ایران کے متعلق کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ایکویولنس ڈرا کر رہے ہیں کہ جو ایکٹ ایران نے کیا ہے، جو ایکٹ عرب ممالک نے کیا ہے، وہی ایکٹ ایران نے بھی کیا۔ پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیں، ایک سیمپل کے طور پہ ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں عرب کنٹریز کے اندر، بالکل تکلیف ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے امریکہ کے لیے نہیں، اپنی سیکیورٹی کے لیے بنائے، ظاہر ہے ان کی گود میں لیٹ گئے وہ۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ ایران نے بھی اپنے اڈے پرووائڈ کیے تھے رشیا کو شام کے اوپر بمباری کرنے کے لیے۔ وہاں پر 80% سنی تھے، 20% شیعہ کے بھی ایک ایسے آف شوٹ کی حکومت تھی جس کو شیعہ خود کافر سمجھتے ہیں، نصیریہ، جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بشار الاسد انہی کا باپ تھا، وہاں ایران ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو دیکھیں، خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہیں۔ مختلف علماء نے بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے، ایک قسم کی مورل ایکویولنس ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران نے یہ الزام لگایا عرب ممالک پہ کہ ان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف حملے کے لیے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے صرف کہ وہاں پہ امریکی بیسز قائم ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے کہ ان بیسز کو باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ پہ، ایران پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اچھا، بالفرض ان کو استعمال نہ بھی کیا جا رہا ہو تو جب ایک ملک کے ساتھ آپ کی جنگ چھڑتی ہے، یعنی کہ ایران کے اوپر حملہ امریکہ نے کیا ہے، تو اب امریکہ کے بیسز، ملٹری، چاہے سولجرز ہوں، چاہے بیسز ہوں، چاہے کسی قسم کا انفراسٹرکچر یا ریسورسز ہوں، ان کے اوپر حملہ کرنا تو فیئر گیم ہوگی نا، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں انٹرنیشنل لا بھی کچھ نہیں ایسا ان کے اوپر شرائط لگاتا کہ وہ ایسا کام نہ کر سکیں۔ تو یہ کوئی ایسی امورل ایکٹیویٹی نہیں ہے جو اگر ملٹری بیسز کی حد تک محدود رہے تو ایران کے اوپر اس کا الزام لگایا جا سکے انٹرنیشنل لا کی حیثیت سے۔ لیکن لارجر چیزوں کو فی الحال چھوڑتے ہیں، فی الحال صرف ان فیکٹس پہ رہتے ہیں جو یہ اس طرح کے تمام ویڈیوز میں آپ کو سننے کو ملے ہیں۔ دیکھیں، عرب ممالک کے اندر امریکن ملٹری بیسز 2-3 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، جو 1990 کی دہائی کے اندر سے بالکل آغاز سے ہی، بلکہ جو فرسٹ گلف وار ہوئی تھی تو اس کے بعد سے سعودی عرب کے اندر یہ امریکی بیسز قائم ہونے شروع ہوئے اور ہوتے چلے گئے اور اب تک قائم ہیں۔ یہ تقریباً 3 دہائیوں پلس کی بات ہو گئی ہے اب۔ اس کو کہتے ہیں ملٹری بیسز ہونا اور دینا۔ ایران کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کو آپ بے شک گوگل کر لیں، کیونکہ لوگ زیادہ تاریخ کا علم تو حاصل کرتے نہیں ہیں، وہ چھوٹا موٹا کہیں پہ کوئی بات سننے کو ملی، بس اس کو ایک مورل ایکویولنس بنا کے پیش کر دیا۔ ایران نے 2016 میں ایک ہفتے کے لیے، لگ بھگ ایک ہفتے کے لیے رشیا کو کچھ سارٹیز یہاں سے اڑانے کی اجازت دی تاکہ سیریا، جن کی حکومت نے مدد مانگی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک پر اس کی مرضی کے بغیر حملہ کرنے کے لیے کوئی چیز وہاں سے کسی کے حوالے کی گئی ہے، ان کی حکومت نے مدد مانگی تھی، اور ایران اور رشیا چونکہ حلیف ہیں سیریا کے، اس ٹائم پہ سارے ہی الائز تھے، تو انہوں نے ان کو مدد کرنے کے لیے کچھ سارٹیز یہاں سے رن کی۔ لیکن یہ ایک ہفتے کا معاملہ تھا، صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ایران کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے وہ اپنے بیسس کسی فارن پاور کو نہیں دے سکتے، انہوں نے اس کو منقطع کر دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک محاورہ ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ یعنی یہ کس طرح کی مورل ایکویولنس ہے؟ اس پر اگر حیرت کا اظہار مجھے ہو رہا ہے تو کیا بجا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مورل ایکویولنس یہ ہوتی کہ 30 سال سے کم عرب ممالک نے اڈے دیے ہوئے امریکہ کو، 20 سال سے، چلے 10 سال سے رشیا کو دیے ہوئے ہوتے ایران نے، اور ایران کو تو اس کی اشد ضرورت بھی تھی۔ ایران کو ایک سپر پاور کے
سپورٹ کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ ان کو پچھلے 30-35 سال سے امریکہ جیسے بڑی طاقت سے نبرد آزما ہونا تھا. تو وہ تو واقعی حق بجانب ہوتے. یعنی سعودی عرب نے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم نہیں کہہ سکتے کتنا پرابیبل خطرہ تھا ان کو، کتنا نہیں تھا. یعنی ایک تو فرسٹ گلف وار تھی نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بعد کیوں جاری رکھے؟ تو وہ تو ایک بڑا ہی لو لیول آف تھریٹ ہوگا. ایران کو تو ایک بہت ہائی لیول آف تھریٹ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس نے اپنے اڈے نہیں دیے کسی کو. اور یہ ایک ہفتے کی بات جس کو خود انہوں نے ختم کر دیا، یہ کہہ کہ ٹھیک ہے یہ ہماری غلطی تھی، ہم اس کو اون کرتے ہیں. یہاں سے مورل ایکویولنس ڈرا کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ کوئی علمی طریقہ ہے یار. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک کے اندر یہ علم کی لیول اتنا لو کیوں ہے، کہ اتنے ایک وہ کہتے ہیں نا کمپٹیشن آف لو ایکسپیکٹیشنز. اتنی لو ایکسپیکٹیشن کیوں ہے علم کی لوگوں کے درمیان کہ وہ اس طرح کی باتیں کر گزرتے ہیں، اور ان کو ذرا خوف نہیں ہوتا کہ یار ہمیں کوئی آڈینس میں سے اٹھ کے کہہ دے گا، ہمیں کوئی رسپانس ویڈیو میں ہمیں لتاڑ دے گا کہ یار یہ تمہاری علمیت کا حال ہے. لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہ آڈینس میں سے کسی نے کہنا ہے، نہ لوگوں میں سے کسی نے کہنا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک علمی رواج ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ چیزیں بہت ہرٹ کرتی ہیں. یہ گفتگو میں نے ان صاحب کی صرف اس لیے شیئر نہیں کی کہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات بہت سے اور علماء کر رہے ہیں، لیکن میں سب ویڈیو یہاں پہ چلانا نہیں چاہتا. وہ آپ لوگوں کے علم میں مختلف علماء نے بھی یہ بات کی ہے، مختلف فرقوں سے ان کا تعلق ہے، اور بھی پولیٹیکل پنڈٹس بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس طرح کی مورل ایکویولنس ڈرا نہ کریں. یہ بالکل ایکویولنٹ نہیں ہے دونوں چیزیں. دوسرا یہ کہ یعنی کہ یہ بات بھی، یعنی کہ اگر میں کوئی بڑا ویڈیو بنا رہا ہوتا تو ڈسکس کرتے کہ بیسز کسی کو دینا یا نہ دینا، اس کے اندر اپنی اصل میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے جس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ کوئی کسی کی گود میں جا کے لیٹ گیا. اپنے دفاع کے لیے ممالک کو ہر قسم کا کے اقدامات اختیار کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے. اس میں اس کو اس طرح کہنا کوئی کسی کی گود میں جا کے لیٹ گیا ہے، یہ بالکل یعنی کہ ایک تو یہ اسٹریٹ ٹاک ہے ساری کی ساری، اس کا علمیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں خالی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خیال بھی نا جو لوگ بتاتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کو آپ نے بیس دے دی ہے اپنے دفاع کے لیے، یعنی سعودی عرب نے اگر اپنے بیسز دیے ہیں تو اپنے دفاع کے لیے دیے ہیں. تو اس طرح کے الائنسز کوئی کسی بھی ملک کے ساتھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سعودی عرب کی اپنی ایک سیکروسینکٹ حیثیت ہے جو ہماری شریعت اور فقہ کی حیثیت سے بھی ایک یعنی کہ وہ پیدا کر دیتی ہے، کانفلکٹ سے پیدا کر دیتی ہے آپ کے کچھ ریلیجس عقائد کے ساتھ. وہ اس تھوڑی بات کو تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ رکھ لیں. ابھی ہم دنیا کی پولیٹیکل، مورل، ایتھیکل اور لیگل ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے کسی ملک کو بیسس دینے میں. کوئی انٹرنیشنل لا آپ کو لمٹ نہیں کرتا، کوئی اور پرابلمز آپ کو لمٹ نہیں کرتے، کوئی مورل اس میں چیز انوالو نہیں ہے. آپ نے اپنے دفاع کے لیے اگر بیسس دیے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں. لیکن یہ ایک لمبا ٹاپک کھل جائے گا. مجھے اس طرح کی ساری ڈسکشنز جو ہیں وہ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو لگتی ہیں. ایک علمی بحث جس کا دور میں اپنے ملک میں جاری دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کچھ کلام کر لوں. السلام علیکم.